سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولائے کائنات سے وصیت میں ارشاد فرمائے تھے کہ میرے چچا کے بیٹے اے حسن کے بابا، میرے دفن کیے جانے کے بعد آپ میری قبر پہ ضرور آئیے گا، اور 2 کاموں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پہلا کام دعا اور دوسرا کام تلاوت قرآن مجید۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنے گھر سے بیٹھ کر ایصال ثواب کا عنوان، قبرستان میں جا کر یہ اپنے مقام پر کہ آج قبرستان میں جانے والا کچھ ایسے اعمال انجام دے رہا ہے کہ جن کا تعلق ثواب سے نہیں ہے، محبت سے ہو سکتا ہے مگر ثواب سے نہیں۔ گلاب کے پھولوں کو قبر میں ڈال دینا محبت کی علامت ہو سکتی، اچھا لگتا ہے لیکن تعلق ثواب سے نہیں ہے۔ ثواب سے تعلق کہ انسان سرہانے کھڑا ہو جائے اس طریقے سے کہ قبلہ رخ ہو، یعنی جس طرف مرحوم کا چہرہ اس طرف آپ کا چہرہ، پھر سرہانے کھڑے ہو کر الحمد کی تلاوت، سورہ انا انزلنا 11 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ ملک 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ۔ الگ الگ روایتوں نے یہ تمام تر تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ رہا مسئلہ پانی کے چھڑکنے کا، تو پہلی مرتبہ تو پانی چھڑکنا مستحب قرار دیا گیا، البتہ بعد میں پانی کا چھڑکنا مستحب قرار نہیں دیا گیا، آپ چھڑک سکتے، کوئی حرج نہیں۔ انگلیاں گاڑ کر سورہ انا انزلنا کی تلاوت پہلی مرتبہ کے لیے، اور بعد میں بار بار جانے والوں کے لیے تو خالی قبر پر ہاتھ رکھ کر بھی فاتحہ پڑھ لینا کافی۔ یہ اپنے اپنے انداز سے انسان ثواب کو حاصل کر سکتا۔ صرف ایک جملہ اگر آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے ایصال کیا تو پورے قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار سب کو بخش دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ نے ایصال ثواب کیا تو یاد رکھیے قبرستان میں جا کے ملاقات کا ایک انداز ہے، ہم نہیں دیکھتے اہل قبور کو مگر اہل قبور ہم کو دیکھتے اور ہماری آواز بھی سنتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جایا کرو قبرستان کے اندر، اہل قبور تمہیں دیکھ کے تمہاری آمد پر خوشی محسوس کرتے۔ جب کوئی بیٹا باپ سے ملنے آئے، جب کوئی بیٹی ماں سے ملنے آئے تو باپ کی خوشی کا عالم اور ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اور اگر خالی ہاتھ آئے تب بھی ماں اور باپ خوشی محسوس کرتے، اگر کچھ تحفے لے کر آئے تو کیا کہنا، اور تحفے صرف ماں باپ کے لیے لائے تو تب بھی ماں باپ خوش ہوتے، اور اگر تحفے ایسے لائے جو ماں باپ کہیں اور بھی بانٹ سکتے ہو تو ماں باپ اور خوشی محسوس کرتے۔ تو قبرستان جانے والا صرف اپنے والدین کو یاد نہ کرے بلکہ قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں ان تمام کو ایصال ثواب میں شامل کر لے، تو کم از کم یہ رہتا کہ بس سارے اہل قبور اس آپ کی میرے والد یا والدہ سے کہتے تمہارا بیٹا دوبارہ کب آئے گا، اس مرتبہ تو آیا تھا، ہم سب کے لیے تحفے لے کر آ گیا۔ آپ غور کیجئے، یہ گلاب کے پھول، یہ اگربتی کا جلا دینا، یہ اپنے اطمینان کے لیے ہو سکتا، گرچہ اس میں بعض تنقید کرنے والے کہتے، بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کا کانسیپٹ یہ والا
کہ جو باہر بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں ان کا کم از کم روزگار بن جاتا ہے، وہ الگ موضوع۔ لیکن بعض تنقید کرنے والوں کے جملے کہ قبر کے سرہانے آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگ کا روشن کرنا اچھی علامت نہیں ہے۔ پھر خوشبو کیوں؟ تاکہ ماحول کو معطر کیا جائے۔ تو ماحول کو معطر کرنے کے لیے آپ اس کا کوئی اور بھی آپشن یوز کر سکتے بجائے اگربتی جلانے کی، اور اگر جلانا ہی چاہتے تو سرہانے سے ہٹ کر کہیں اور روشن کر لیجئے، صرف اس لیے کہ تاکہ خوشبو پورے ماحول میں پھیل جائے، اور سب سے بہترین خوشبو درود آل محمد کی خوشبو ہوتی ہے۔ جو سرمایہ آپ خرچ کر رہے اگربتی پر، موم بتی پر یا پھولوں کی پتیوں پر، یہ سرمایہ صدقے کے نام سے کسی غریب کے لیے شاید ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر دے تو اس سے زیادہ افضل ہے جو آپ نے عمل انجام دیا تھا۔ بات بڑی آسان سی ہے، صرف کانسیپٹس ہونے چاہیے کلیئر، کہ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ باہر بیٹھا وہ دکاندار جو پھول بیچنے والا ہے، اگربتی بیچنے والا ہے، اگر ہم نے نہ خریدا تو اس کا روزگار بند ہو جائے گا، اس خیال سے آپ نے خرید لیا، تو اب چاہیں آپ جلائیں کہ نہ جلائیں، اب پھول رکھیں کہ نہ رکھیں، آپ نے انسانیت کی خدمت تو وہاں کر دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قبر میں نماز بھی داخل ہوتی ہے، قبر میں روزہ بھی داخل ہوتا ہے، قبر میں حج بھی داخل ہوتا ہے، اور سب سے اہم ترین جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا اپنے انتقال کر جانے والوں کے لیے، صدقہ، اور اسی صدقے کے جملے کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بیان فرمایا، ایک روٹی کا لقمہ، ایک روٹی کا لقمہ بھی صدقہ ہے۔ ایسا لقمہ جسے آپ نہ کھانا چاہیں، کسی حیوان کے آگے ڈال دیا جائے۔ بہت غور کیجئے گا، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے دیا کیا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ دیا ہے۔